السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت اچھی آپ کا گرامر تو میں سے اپنے کلاس روم میں اس کو تقریباً صبح کے 8 بجے آج رات کو بارش کی ہوئی ہے. میرے اسٹوڈنٹ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں اور ہمارا اسٹوڈنٹ کو ڈیڈیکیٹ ہے اسامہ اس کا نام ہے. یہ بھی اب تھارڈ ایڈمیشن دی ہوئی ہے اور یہ بڑا اچھا پڑھتا ہے. یہ میری ویڈیو بنا رہا ہے. میرا جو موضوع ہے وہ ڈوگس انگلش گرامر ہے. اس کی طرف جو انگلش اسپیکٹ ہے اس سے اشارہ کر رہا ہوں. اس کی ویڈیو بن رہی ہے. میں اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. اس کی نیکسٹ سلائڈ یہ ہے. اس کی ویڈیو بنانے کی ہے. اس کی ویڈیو بنانے کی ہے. اس کی ویڈیو بنانے کی ہے. اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو گلوبل انگلش گرامر ہے. یہ میں اپنے اس ٹاپک پہ آ گیا ہوں. میرا جو موضوع ہے انگلش گرامر کو ڈی فریز ہے. ڈی فریز کو اردو میں کہتے ہیں فعل ناقص یا فعل کامل یا فعل ناقص کہا جاتا ہے. یعنی وہ فعل یا وہ جملہ یا گروپ آف ورڈز جس سے کوئی بات پوری طرح سینس میں عقل میں سمجھ میں نہ آئے اس کو فریز کہا جاتا ہے. فعل ناقص یا فعل تام کہا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو لکھا ہوا کہ فریز کی ڈیفینیشن کیا ہے. واٹ از دی ڈیفینیشن آف اے فریز؟ اے فریز از اے گروپ آف ورڈ. فریز ہوتا ہے ایک گروپ آف ورڈ کا نام ہے which has some sense جس میں کچھ سینس یا عقل کی بات یا سمجھ میں آ جانے والی بات ہوتی ہے. بٹ it does not give us complete sense. لیکن اس سے مکمل طور پر بات سمجھ نہیں آتی. یعنی ادھوری بات سمجھ آتی ہے, مکمل بات سمجھ نہیں آتی. انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے جو جملہ ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس میں کچھ سینس تو پائی جاتی ہے لیکن کمپلیٹ سینس نہیں ہوتی, کمپلیٹ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی, سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اس کے جو فریز ہوتی ہے it does not have a word. فریز کے اندر فریز میں it does not have a word. فریز میں ایک ورب جو ہے فعل نہیں ہوتا. فعل کسی کام کرنے کو استعمال ہوتا ہے. اچھا فریز ایکس ایز فریز کیسے کام کرتی ہے؟ فریز کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایکشن آف فریز ہے ایک ناؤن کی صورت میں, نام کی شکل میں, این ایڈجیکٹو ایک اس میں صفت کی شکل میں, این ایڈورب اور ایک اس میں صفت کی شکل میں ہے, اور ایک ایڈورب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سبجیکٹ کی تعریف کرتا ہے. ایڈورب میں جو کام کیا ہے وہ تیز کیا ہے, اثر کیا ہے, نائسلی لکھا ہے, کتنا اچھا لکھا ہے, جو برا لکھا ہے. اب میں آپ کو کچھ فریزز لکھتا ہوں. ایگزامپل کے طور پر میں نے کچھ فریزز لکھی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ میری پاور پوائنٹ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. پاور پوائنٹ دیکھ رہے ہیں ان دی روم کمرے میں. اب یہ اس سے کوئی سینس نہیں کہ کمرے میں کون ہے, کتنے لوگ ہیں کمرے میں, کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا. ان دی روم سے لکھا ہے. یہ ایک سینس ہے کہ کوئی کمرے میں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کون ہے, کیا ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, مرد ہے, عورت ہے, کون ہے, کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے سو نہیں بیٹھے. اس کو ان دی روم کہا جاتا ہے. ایٹ ہوم کا مطلب ہوتا ہے گھر پر. اب اس میں گھر پر کون ہے کون نہیں ہے یہ کمپلیٹ سینس نہیں, لیکن تھوڑی سینس ہے گھر میں ہے. ایٹ ہوم کے دو معنی ہوتے ہیں. ایٹ ہوم کا معنی ہوتا ہے گھر پہ ہونا, ایٹ ہوم کا مطلب ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں ماہر ہونا. جیسے ہی از ایٹ ہوم ان میتھمیٹکس, وہ ریاضی میں بہت ماہر ہے. ہی از ایٹ ہوم ان انگلش لینگویج, وہ انگلش زبان میں بہت ماہر ہے. ہی از ایٹ ہوم ان عربک لینگویج, وہ عربک لینگویج میں بہت ماہر ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں, دو معنی ہوتے ہیں. ان کی معنی صبح کے وقت ان کی معنی تم سینس میں نہیں آتی. ان کی شام کے وقت لو ڈاؤٹ اس بات میں کوئی شک ہے کہ بات مکمل سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات میں کوئی شک کیوں نہیں ہے, یا شک ہے کہ کس بات میں شک ہے نہیں آ رہی. بیفور گوئنگ ٹو اسکول جانے سے پہلے, اسکول جانے سے پہلے اسکول جانے والا اس نے اسکول جانے سے پہلے کیا کام کیا, کیا نہیں, اس نے ناشتہ کیا ہے, بیگ اٹھایا, کتابیں اپنی ٹھیک کی ہیں, پین سے اٹھایا, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. صرف ایک سینس میں آ رہی ہے بیفور گوئنگ ٹو اسکول, اسکول جانے سے پہلے. دوسرا جو 7 نمبر پہ اکارڈنگ ٹو دی پوئٹ, شاعر کے مطابق, شاعر کی شاعری کے مطابق, شاعر کے مطابق شاعر نے کیا بات کی, اس نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا. یہ بات ہے کہ پوری بات سائنس میں نہیں آ رہی, کمپلیٹ بات سائنس میں اور سمجھ میں نہیں آ رہی. جو لاسٹ ہے لکھا کہ لیٹر ٹو ہز فرینڈ, اپنے دوست کی طرف ایک خط, اپنے دوست کی طرف ایک خط. اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے دوست کی طرف خط لکھو, نہیں, لکھا ہے لیٹر ٹو ہز فرینڈ, اپنے دوست کی طرف ایک خط. ایک خط لکھنا ہے, نہیں لکھنا ہے, کہاں لکھنا ہے, نہیں لکھنا ہے. ایک بات اتنی سمجھ میں آ رہی ہے اپنے دوست کی طرف خط, لیکن کمپلیٹ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, عقل میں نہیں آ رہی, شعور میں سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کو فریز کہا جاتا ہے. فریز ہوتی ہے ایک گروپ آف ورڈز. اب میں کبھی
ये मेन उसी पर खत्म हो जाएगी। दी फ्रेज एग्जांपल्स, दी फ्रेज एग्जांपल यानी पहले ग्रामर उसको कहते हैं, उर्दू में पहले नाटक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही रैन इनटू द किचन, ही रैन इनटू द किचन, वो किचन में से भागा। ही रैन इनटू द किचन, वो रैन किचन में से भागा। ही जो है ये थर्ड सिंगल प्रोनाउन है, ये एडवर्ब स्पेस है। इनटू द किचन जो है ये एडवर्ब स्पेस है, और ये फेस के साथ ये इनटू हर के मानो में पाया जाता है। इनटू हर के मानो में पाया जाता है, कॉम्पोनेंट से हटा पाया उसमें इंग्लिश में उसको इंग्लिश में ही रैन इनटू द किचन, वो किचन में से भागा। दूसरा सेंटेंस ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स, वो रियाजी में या हिसाब में बहुत माहिर है। एट होम का माना माहिर, एट होम का माहिर होना, एट होम क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब स्पेस कहलाती है। अरिथमेटिक एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक तीन ब्रांच है इसकी। अच्छा, ही इज एट होम कहते हैं माहिर होना, वैसे एट होम का मतलब घर पर होता है। ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स, वो रियाजी में बहुत माहिर है। अभी मैं कहूँगा असलम इज एट होम, असलम घर पर है, इसका ही मतलब एट होम में घर पर होना है। लेकिन जब ऐसे एडवर्ब फ्रेज के ऊपर इस्तेमाल करते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, इसका माना होता है माहिर होना या उसमें बहुत ही एक्सपर्ट होना। ही इज एट होम है, होम इन मैथमेटिक्स को माहिर आना की बात है। ऑन द ईव ऑफ हिज डेथ, उसने अपनी शादी के मौके पर, उसने अपनी ईव मौके पर, ऑन द ईव ऑफ हिज डेथ, अपनी शादी के मौके पर उसने क्या किया? ही मेड ए स्पीच अगेंस्ट इवल मैरिज राइट्स, राइट्स कहते हैं रस्म रिवाज को, सुमात को। ऑन द ईव ऑफ हिज मैरिज, अपनी शादी के मौके पर या तकरीब पर उसने क्या किया? ही मेड ए स्पीच, उसने एक तकरीर की अगेंस्ट इवल मैरिज राइट्स, इवल कहते हैं बुरी को, उसने शादी की बुरी रस्म रिवाज के खिलाफ एक तकरीर की अपनी शादी के मौके पर। अब मैंने पूरे इसको ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल से, शरह से, तफसील से मैंने इसको बयान कर दिया। ये जो जुमला ऑन द ईव जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑन द ईव अगर कहें के मौके पर तो कोई मतलब बात में समझ नहीं आएगी किस मौके पर, आगे उसने जाहिर कर दिया। ऑन द ईव ऑफ हिज मैरिज, अपनी शादी के मौके पर, ही मेड ए स्पीच अगेंस्ट इवल मैरिज राइट्स, रसूमात को कहते हैं, रस्म रिवाज को कहते हैं, इवल कहते हैं फजूल को, बेकार को, जिसका कोई कदर ना हो। उसने अपनी शादी के मौके पर, उसने एक बुरी शादी की रस्म रिवाज या रसूमात पर एक तकरीर की। ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती है। मैंने आज आपको फ्रेज के बारे में बताया, जिसको फेले नाक़िस का फेले काम कहा जाता है। ये इंग्लिश में बहुत सी फ्रेज इस्तेमाल होती है, उनको समझना होता है। फ्रेज के मुकम्मल सेंस समझ में नहीं आती, सिर्फ एक छोटी समझ आती है कि क्या है, ऑन द टेबल है, ऑन द टेबल है, इन द किचन है, ये पूरी सेंस की बात है। लेकिन जब जुमला बनाया जाता है तो उसको पूरी सेंस समझने में आ जाती है। ये जो मेरे एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आती है। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन राइज, एजुकेशन डी एन डी। थैंक यू।